السلام علیکم۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اپنے غوث پاک پیران پیر دستگیر مولا مشکل کشا عبدالقادر جیلانی کا بیان بتانے جا رہے ہیں، ان کی کرامات بتانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ ضرور سننا۔ ایک دفعہ غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ کے، تو ایک چور آیا۔ اس کو بہت شوق تھا ان سے بیعت ہونے کا، یعنی کہ ان سے مرید ہونے کا، اور مرید ہونے کو بیعت کہتے ہیں۔ تو ان سے مرید ہونے کے لیے وہ بولا، وہ بہت اس کے دل میں چاہتی کہ ہم ان سے مرید ہو جائیں، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ وہ چور تھا۔ وہ چوری کر کے اپنے بچے اور بیوی کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ لیکن اس نے 2-4 دن وہاں سے گزرتے گزرتے اس نے اپنی ہمت بنائی، اور انہوں نے جا کے ان سے بولے کہ مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے، یعنی آپ سے مرید ہونا ہے، مجھے آپ سے مرید ہونے کا بہت شوق ہے، آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ غوث پاک نے بولے ٹھیک ہے، تم ہم سے مرید ہو کے کیوں تم ہم سے مرید ہونا چاہتے ہو؟ انہیں بولا مجھے شوق ہے آپ سے مرید ہونے کا۔ کہتے میں آپ کو مرید نہیں کر سکتا کیونکہ آپ تو چور ہو۔ انہوں نے بولا نہیں، آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو مرید کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کس نے؟ چور نے بولا۔ چور نے بولا کہ میری گزارش ہے آپ سے، میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، میری گزارش ہے کہ آپ مجھے چوری کرنے کے لیے منع نہیں کریں گے، اور جو آپ بولیں گے میں وہ ہر کام کرنے کو تیار ہوں، جو بھی بولیں گے میں وہ کروں گا، صرف آپ مجھے چوری کرنے کے لیے منع مت کرنا۔ ہاں، تو ہمارے غوث پاک نے بولے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں مرید کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو ہماری شرط ماننا پڑے گی، اور صرف ایک۔ دونوں نے بولا ٹھیک ہے، جو آپ بولیں گے میں وہ شرط مان لوں گا، اور میں ضرور پورا کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا۔ غوث پاک نے بولے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں چوری کرنا ہے تم چوری کرو، میں اس سے منع نہیں کروں گا، لیکن آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو 5 ٹائم کی اذان دینا ہے، آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، صرف آپ کو اذان دینا ہے۔ کیا یہ کر پاؤ گے؟ اس چور نے بولا بس اتنی سی بات ہے، صرف اذان ہی تو دینا ہے، میں وہ پورا کروں گا، میں اذان ضرور دوں گا۔ غوث پاک نے بولا ٹھیک ہے۔ وہ شخص اپنے گھر چلا گیا، اپنی بیوی کے پاس۔ جب صبح ہوا تو وہ جلدی اٹھا، اس نے بولا ہم نہا لیں، ہمیں اذان دینا ہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے اذان دی، بس اس کا کام تھا اذان دینا، اس نے اذان دی اور اپنے کام پہ لگ گیا۔ پھر اس نے بولا کہ مجھے تو اگر میں استنجا توڑ دوں گا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا، پھر مجھے نہانا پڑے گا، کیونکہ مجھے اذان دینا ہے، اور میں اگر چوری کرنے چلا جاؤں گا تو وقت چلا جائے گا۔ تو وہ چوری کرنے نہیں گیا، اور وہ ظہر کی اذان دے دیا۔ اسی طرح اس نے عصر کی اذان دی، اسی طرح مغرب کی اذان دی، اسی طرح عشاء کی اذان دی۔ ایسے اس نے 4-5 دن اذان دی۔ اس کی بیوی نے بولا آپ اذان دے رہے ہیں، سب کچھ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، یعنی کہ کھانا نہیں تھا۔ اس نے بولا جائیے، آپ چوری کرتے تو آپ اپنی چوری کیجیے، اذان دے ٹھیک ہے، لیکن آپ چوری کیجیے، اور کم سے کم بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے تو اس کا انتظام کیجیے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، آج میں چوری کرنے جاؤں گا۔ وہ رات کو چوری کرنے کے لیے تیاری، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ عشاء کی اذان دے کے وہ سو گیا۔ اور جب وہ رات کو اٹھا 2:30-3 بجے تو وہ اپنی چوری کرنے چلا گیا۔ وہ ایک بڑے گھر میں گھسا جہاں بہت سارا خزانہ تھا، وہاں گھسا اور اس نے چوری کی۔ وہ اپنے چوری سے بوروں کو بھر لیا، اور بوروں سے بھر کے وہ جب باہر نکلنے لگا تو وہ فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا ہے اذان دینے کا۔ اس نے سوچا سب گھر والے تو سو رہے ہیں، میں جلدی سے اذان دے دیتا ہوں اور اذان دے کے چلا جاؤں گا۔
तो उसने वहीं पे खड़े होके सामान सब रख दिया और वहाँ पे अजान देने लगा। जब अजान दिया उसने तो सारे घर वाले उठ गए उसकी अजान सुन के कि अरे सुबह हो गई, फजर का समय, अजान कोई हमारे आंगन में अजान दे रहा है। वहाँ के सब लोग बाहर निकल आए। अब वो चोर बोला कि ये तो हमारी आवाज़ से बाहर निकल आया है और ये सारा जो हमने लूटा है सारा का सारा यहाँ रखा है सामने, ये लोग तो हमें पकड़ लेंगे और हमें मारेंगे भी और हमें कैद भी करा देंगे। तो उसने क्या सोचा, फटाक से अपना गमछा बिछाया और वहाँ वो नमाज़ पढ़ने लगा। जब पीछे वाले लोगों ने देखा कि ये शख्स तो यहाँ नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके पीछे भी उनके यहाँ के मर्द लोग नमाज़ पढ़ने लगे। जब वो नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ तो उससे बाकायदा हर लोग उसकी इज्जत करे, उससे हाथ मिलाए और बाकायदा उसकी इज्जत करने लगे। उन लोग सोचे कि शायद ये कोई पहुँचा हुआ इंसान है जो अजान दे के नमाज़ पढ़ रहा है, उसको बहुत इज्जत मिली। उसने बोला कि चोर ने बोला अब तो मैं पकड़ गया। उसने बोला कि देखो हम तुम्हारे घर की चोरी करके जा रहे थे, ये रखा है आपके यहाँ का सामान, आप ले लो। उन्होंने बोला नहीं, आप चोर तो हो नहीं सकते, आप तो चोरी कर ही नहीं सकते। जो इंसान नमाज़ पढ़ रहा है, अजान देख रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है वक्त पे, वो इंसान चोर हो ही नहीं सकता। तो उन लोगों ने उसको चोर ही नहीं माना। ज़रूर कोई ना कोई सोचे, उन लोगों ने बोले कोई कोई चोरी कर रहा होगा और आपने उस चोरों से ये हमारा सामान को बचाया है और आप उसको बचा रहे हैं। ये सोच के उसकी बहुत इज्जत करने लगी। उसने सोचा कि हम कितनी चोरी करते हैं, कितना हम गलत काम करते हैं, लेकिन हमें आज तक ऐसी इज्जत नहीं मिली और सिर्फ मैंने नमाज भी पढ़ा और मुझे कितनी इज्जत मिल रही है। उस दिन से उसने सोचा कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मेहनत करके ही पैसा कमाऊँगा। वो जाके गोश्त पाव के कदमों में गिर गया। उन्होंने बोला कि हमने मान लिया आपको कि मैं आपका गुलाम हूँ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा और ना ही कोई गलत काम करूँगा, मैं आपका सच्चा पक्का मुरीद हूँ। तो देखिए हमारे गोश्त पाव क्या नहीं कर सकते हैं। एक चोर को ही वली बना देते हैं, उसका दिल को फेर देते हैं। चोर भी इंसान बन गया और गोश्त पाक उसे सिर्फ थोड़ी सी ही बात में उसे इंसान बना दी। उनकी इतनी आलीशान शान है, उनकी इतनी ताकत है। अब लोगों को जो अगर मान लो आप लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आप लोग कमेंट करके पूछिए और आप ज़रूर बताइए कि आपको ये बयान कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।